السلام علیکم، میں ہوں یار بٹی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک. عید مبارک، بہت بہت عید مبارک میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. آج عید کا دن ہے اور مجھے سب کہنے لگے عید کے دن ولاگ نہ کرے. میں نے کہا اتنی خاص خبریں ہیں اور میرے ویور انتظار کرتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان سے دور رہوں. تو آج بہت بڑی خبر ہے. 3 خبریں آپ کو آج بریکنگ نیوز سمجھ لیں دوں گا. پہلی چیز، خان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. دوسرا، فائنل راؤنڈ کے اندر مسائل چلے گئے ہیں. مسائل فائنل راؤنڈ کی طرف بڑھ رہی ہیں. فائنل راؤنڈ یہ سمجھیے فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ خان تک لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام پہنچا دیا گیا ہے. کس نے پہنچایا یہ آپ کو بتائیں گے. تو سب سے پہلے خان کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے. جب 9 اپریل کو خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے اب تک جتنی بھی سازش وغیرہ کی گئی وہ خان کے اوپر تو اثر نہیں پڑا، لیکن یہ سازشیں کرنے والے خود ہی اس کے بھینٹ چڑھتے گئے. جتنا عوام کو اس کے خلاف کرتے رہے، جو سٹیپ انہوں نے لیے وہ الٹے انہی کے خلاف ہوتے گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 سال موقع دیا ہے. آپ حکومت کے اندر تھے، آپ کچھ کرتے. جب آپ حکومت کے لیے عوام کے لیے کچھ کرتے، آج عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. عوام کیوں عمران خان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ عوامی سیاست کرتا ہے؟ آپ عوامی سیاست نہیں کرتے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے. آپ نے آپ کو جتنی بھی اس کے اندر جو بھی وہ اپنے سہولیات ہوتی ہیں ان کو قربان کر کے اپنی عوام کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے. ہر چیز کے اندر پیٹرول کے اندر، ڈیزل کے اندر، فیول کے اندر، یہ بجلی گیس، اس کے اندر وہ ریلیف دینے کی صورت ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. آج عوام اب عمران خان کو نہ دیکھتی. آپ نے کچھ نہیں کیا. آج بھی اگر آپ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے عوامی سیاست کرنی ہے تو زیادہ نہیں 1 ہفتے کے اندر آپ کو گراؤنڈ پہ رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کی مجبوری آپ سے ہوتی نہیں ہے. عوامی سیاست آپ کر نہیں سکتے. تو یہ وہی لوگ سازش کر رہے ہیں خان کے خلاف جو اس نظام کے بینیفیشلی ہیں. بینیفیشلی کون ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں. جنہوں نے عدم اعتماد لایا، عدم اعتماد لا کے حکومت ختم کی گئی، پھر اپنی حکومت بنائی گئی. اس حکومت کے اندر پھر انہوں نے مزے لوٹے، مزے لیے گئے. وہ بینیفیشلی ہیں. ان کی تمام سازشیں ناکام اور دم توڑ گئی ہیں. اب آگے جو ہو گئے، ابھی آگے جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کی طرف گیم چل پڑی ہے. فائنل راؤنڈ جس طرح خان کو سزائیں سنائی گئیں، ایک سے اوپر دوسری سے اوپر تیسری، جس طریقے سے سزائیں سنائی گئیں، جس طریقے سے ان کے اوپر FIR چاک کی گئیں، لگاتار 200 سے اوپر FIR کروا دی گئیں، اسی سپیڈ سے انشاءاللہ یہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. قانونی راستے سے ہوتے ہوئے واپس آئیں گے. کیوں کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے. سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. ان جتنے کیس بنے ہیں
ان میں جو میرا تجزیہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی کیس میں اس کو سزا ہو سکے یا کوئی جینون کیس ہو۔ اگر کوئی جینون کیس ہوتا تو عدالتیں ہماری اتنی کمزور نہیں ہیں۔ عدالتیں بالکل اپنے قانون، آئین اور انصاف کے مطابق فیصلے دیتی ہیں، وہ کسی کی خواہش کے اوپر فیصلے نہیں کرتی۔ ہماری عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں، اور انشاءاللہ قوم کو ان عدالتوں پہ اعتماد ہے، اور وہ بالکل حق اور سچ کے اوپر فیصلے کریں گی۔ ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ادارے ہمارے الحمدللہ، ادارے عدلیہ، ہماری تمام بیوروکریسی، یہ اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے دفاع کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا، ملک کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا، یہ ہمارے ادارے جتنی محنت کر رہے ہیں، اگر اس میں سے آدھی بھی محنت اگر ہماری سیاستدان کریں تو میرے خیال میں آج ملک اس نہج پہ نہ ہو۔ اب جو ہے وہ فائنل راؤنڈ کی طرف گیم چل پڑی ہے۔ آپ کو اسی مہینے کے اندر نظر آئیں گی ضمانتیں ہوتی ہوئی، کیسوں کے فیصلے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور فیصلے بھی وہ ہوں گے۔ یہ وکلا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وکلا آ کے سامنا کریں، ان کے خان کے وکیلوں کا سامنا کریں۔ اگر کوئی چیز ہے، سچ ہے، تو آپ سامنے کھڑے ہوں نا، آپ بتائیں کہ جی اس میں ان کا مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کریں گی۔ آپ چھپتے کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیئر جواب پیغام کہاں سے آیا؟ کئی ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے سفیر اور کوئی پڑوسی ممالک ہیں، کوئی اور ممالک ہیں، ان کے سفیروں کی طرف سے یہ باقاعدہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب ملک کے اندر جمہوری نظام قائم کرنا پڑے گا، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر قائم کرنا پڑے گا، قانون کی بالادستی قائم کرنا پڑے گی۔ یہ حکومت وقت کو باقاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ اب وہ چیز نہیں چلے گی جس کی بھینس اس کی لاٹھی، یہ وہ کام نہیں چلے گا۔ اب صرف وہی کام چلے گا، قانون، آئین، جمہوریت، اور یہ سارا سسٹم اس جمہوریت کے عین طریقہ کار قانون کے مطابق چلے گا۔ یہ حکومت وقت کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ حکومتی ایوانوں میں تھرتھلی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے پیغام دے دیا کہ جی بالکل آپ آئین بحال کریں، آپ قانون کے اوپر جمہوریت کو پٹڑی پہ چڑھائیں، تو وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ پیغام ان تک پہنچ گیا، حکومت تک پہنچا دیا گیا ہے کہ حکومت کو اب سوچنا پڑے گا کہ اس نظام کو کیسے بہتر وہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس ملک کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ بد امنی ہو۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ملک کے اندر امن بھی ہوگا، سیاسی استحکام بھی ہوگا، معاشی استحکام بھی ہوگا، ہماری رواں دواں ہماری فیکٹریاں، ہماری انڈسٹریز انشاءاللہ چلیں گی، اور یہ ملک ترقی کرے گا، تو ہم انشاءاللہ خوشحال ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ تک، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔